يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت اور آپ کے علاقے کا بہت معروف ادارہ مدرسہ ختم نبوت کی اس وقت دوسری شاخ کی جو تعمیر ہو رہی ہے، آپ ہم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ارادے اس نیت کے ساتھ کہ عنقریب یہ ادارہ اپنے تعمیری مراحل کو پورا کرتا ہوا عنقریب یہاں سے قرآن و سنت کا فیض جاری ہو اور کلاس کا آغاز آج ہو رہا ہے. کہ پہلے بھی بچے بچیاں پڑھ رہے لیکن اعلانات اور اس کلاس کا اظہار آج کے جلسے میں ہو رہا ہے. آپ حضرات کو سردی پریشان کر رہی. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد امجد صاحب نقشبندی مدذل العالی نے دکان میں میرے کہا مجھے وہ پریشان کر رہی. جو موضوع میں لے کے آیا تھا حضرت کی گفتگو سن کر، کان کی سرگوشی سن کر وہ تقریر میرے دماغ سے اوپر کو ہو رہی. اب کریں کیا بتاؤں؟ میرے خیال سے کھانا جو ہم نے پہلے کھانا تھا وہ تو کھا لیا، باقی جو تم جانو، مفتی صاحب جانے، مدرسہ جانے. لیکن کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو دعوت فکر دیں. جس طرح دنیا کا گھر بنایا اپنی آخرت کا گھر بھی بنائے. دنیا کے گھر کے بنانے میں ادھورا رہ جائے، اللہ کی قسم تعمیر رکی نہیں، بلکہ باپ کی سوچوں سے، باپ کے جانے کے بعد اولاد نے اچھا بنایا. لیکن اگر باپ نے قبر کا گھر ادھورا بنایا لیکن پیچھے اولاد نے اسے سنبھال کر اس گھر کو پورا نہیں کیا بلکہ اور اس گھر کو ویران کر دیا، جس کی ویرانگی کو باپ اور ماں، بہن بھائی قبرستان کے اندر پڑے دیکھ کر اپنے نصیبے پہ رو رہے ہیں. کاش ہم دنیا کے اندر منبر پر محراب پر بیٹھنے والوں کی بات پر عمل کرتے مانتے تو آج اس گھر کی افسردگی اور ویرانے کا ہمیں سامنا نہ کرنا. یہ بات اللہ کی قسم چندہ مانگنے کے لیے بھی کہہ رہا 100%، 120 نہیں، 1 کروڑ 100% کی بات سچی ہے. آپ نے میرے وہاں جا کر کہنا ہے اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دے، ایک بائی پاس رکھوں گا، ایک سانس تیری یاد کے بغیر نہیں چھوڑوں گا. اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجے. اب اللہ فرمائیں گے نہیں، میرا قانون ہے، دستور ہے کہ جو ایک مرتبہ آ جائے اسے دوبارہ نہیں بھیجا. اب تو آگے یہی ہے، جو دنیا کے اندر تو بیچ گیا ہے اب وہی تجھے کٹنا پڑے گا. جو دنیا میں بجائی فصل کی تھی اب وہی تجھے کاٹنا پڑے گا. باقی غلطی سلطی انسان سے ہوئے، روٹی کے اندر نمک کم ہو تو
تو بے وقوف آدمی کے نمک کم ہونے کی وجہ سے روٹی چھوڑ دے، عقل مند وہ ہے اس نمک کی کمی کو پورا کرے۔ ہمارے سے اسے راضی کرنے میں بہت کمی کوتاہی ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں، مالی جانی جتنی بھی تعاون ہو سکے اللہ کے دین کو بڑھنے میں کوشش کرے، اس بلبل کی طرح جو چونچ میں قطرے لے کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالنے کے لیے آئی اور پروں کو ہلاتی ہوئی کہہ وہ بھی رہی تھی کہ مجھے پتا آگ نہیں بجھے گی، لیکن حامی اور وفاداروں کے اندر نام تو آ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے 120 روپے سے دین کے تقاضے پورے نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن جنہوں نے جانیں قربان کر دی ان کے قدموں میں تو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں جو بھی ہو، رکھا سکھی دال ساگ کپڑا لتا پیسہ جو آپ لگائیں اللہ قبول کرے۔ باقی دن رات سفر ہے اور اس کے اندر بھائی میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ روزی روٹی کا انتظام فرما رہے، آپ حضرات کا میرا فائدہ یہ کہ آخرت کی فکر سے اللہ میں غافل نہیں کر رہے۔ کل سوچا تھا آرام کروں گا، لیکن 2:30 بجے تقریباً بھاولپور سے سفر کیا۔ آج سوچا تھا آرام کروں گا، جلسے کی عادت ہوتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، مہمان پہنچ جائے میزبان سکون کا سانس لیتا ہے، جب مہمان نہ پہنچے تو میزبان کو اکٹھے 3 اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگلا جلسہ میرے بھی کاموں کے پاس جانا ہے۔ آج 2 کام عادت کے خلاف ہوئے، ایک تو اوپر چڑھا اور دوسرا آج آپ کے جلسے میں تاخیر، ورنہ اتنی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ ہم نے تو روٹی کھانے میں جلدی کی، ہم نے تو مرغی کی وہ ونگز اس کی ٹانگی سمجھ کے کھانا شروع کر دی، اتنی جلدی بھاگ دوڑ تھی۔ ابھی بھی آپ یقین کریں بہت کیونکہ میں سفر میں چلا گیا تھا، پھر پروگرام 1-2 میں نے چھوڑے، باقی کئیوں کو پیچھے کہیں کو آگے کیا۔ ابھی ایک جلسہ بہتانا ہے، پھر صبح لاہور سے کراچی جانا، پھر ظہر کے بعد کراچی میں، پھر بحریہ ٹور میں مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ختم بہت کانفرنس ہے کراچی میں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے اور وعدے پر پورا اترنے کے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ زندگی انسان کی گھر بیٹھے دکانداری کرتے، جھوٹ بولتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کٹ رہی ہے، کٹتی رہے۔ ہر چیز کا انسان بھروسہ رکھتا ہے، یار کو کہتا ہے یار تو کیوں پریشان ہے، تجھے میرے پہ بھروسہ نہیں؟ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو بھروسے کا اعتماد یقین دلاتا ہے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے، راہ چلتی ساتھ آ جائے، کہیں بھی جا کے پکڑ لے، چھڑا نہیں سکتے۔ شیر کے پنجے سے، شکاری کے شکنجے سے جڑ سکتے ہیں، موت کے شکنجے سے آئے گی ضرور، کس وقت آئیے پتا ہے۔ کچھ علم ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جن کا علم ان اللہ عنده علم الساعة، کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا۔ اسی طرح بارش کا رحم بادل کا موت کب کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا، لیکن بیماری کی شدت کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں، بادلوں کی گرجنے کو دیکھ کر اندازہ کر، آندھیوں کے چلنے کو دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں۔ انسان کا اندازہ بھی ناقص ہے، اللہ کی بات کے آگے اللہ کے کام اور اللہ کی بات کامل ہے۔ اس چیز کا یقین بٹھانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے جس چیز کا میری ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، میرے بندے وہ بھروسہ میری بنائی ہوئی مخلوق اور اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بتوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ میرا محبوب جیسے بھی ہو سکے، جس طرح ہو سکے ان کو سمجھا اور ان کو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اس غلطی کا پچھتاوا تمہیں خدا کے درمیان خدا کے دربار میں ہوگا اور اس غلطی کا بھوگا تمہیں بھگتنا پڑے۔ پوری دنیا کے کفر نے 2 محنتیں، ایک اللہ کے دین سے دور کر دیا، ایک مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے یقین کو بالکل ختم کر دیا۔ ایک اللہ کے امر پورا کرنے میں، اللہ کے امر پورا کرنے میں اس نے ہمیں دنیا کے لالچ دے دی،
اور دوسرا کہ اپنی پہچان اتنی خراب کر دی اور ہمیں مایوسیوں کے گڑھوں میں اتار دیا، نا امیدیوں کے روڈوں پر دھکیل دیا. ہر بندہ نا امید ہے، کیا بنے گا؟ ہر بندہ نا امید. اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لے آیا. دعوت و تبلیغ کا شعبہ، یار جاؤں تو صحیح، یار کاروبار کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں بیٹی پڑھ رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، بچوں کا کیا بنے گا؟ نکل تو جاؤں، میرا دل بھی کرتا ہے دعا کرو جی، میرا دل بھی کرتا ہے میں 4 مہینے لگاؤں، میرا دل بھی کرتا ہے میں نماز کی دکان، لیکن بچہ کیا کروں، مجبوری ہے نا جی. اس چیز کو پوری دنیا کے کفر نے ہمارے سامنے اتنا گرنے والے پہاڑ کو لا کے کھڑا کر. دوسرا، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ڈال دی، مردوں میں، عورتوں میں، امت کے نوجوانوں میں، کہ تم جو زندگی گزار رہی ہے ساری ناکامی کی طرف جا رہی ہے. تمہارے پاس پیسہ نہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس، یہ گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہے. بچہ کہتا ہے آپ مجھے کون سی زندگی جی رہے ہو؟ اپنی مرضی کی آپ زندگی جی سکتے ہو؟ آپ کے پاس ہے پیسہ، ہوگا تو اپنی مرضی کی زندگی جیو گے. پیسہ ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر میں لگائے گا، پیسہ ہوگا تو آپ کو فیض ملے گی. یہ اللہ کی توحید، اللہ اور بندے کے درمیان اس پیسے کو لا کے پیسے کے بت کو کھڑا کر دیا. بندے کا نماز کی حالت میں بھی اللہ کے دھیان نصیب نہیں ہوتا، نماز کی حالت میں پیسے دھیان کے سامنے آتا. دوسرا، ایک اس نے محنت ہمارے مردوں پہ کی، ایک محنت اس نے ہماری عورتوں پہ کی. اسلام نے زندگی دی، بے حیائی کے دلدل سے نکالا تھا، بے غیرتی سے پیچھا چھڑایا تھا، اس کو باوقار اور پروقار اللہ نے بنایا تھا، اسے عزت عطا فرمایا تھا، اسے برقعے کے پیرے میں اللہ نے ڈھال دیا تھا، اللہ نے اسے فرشتوں کی نگاہوں سے بچایا، اس کے سر سے بال باندھا. اللہ نے اس کے کردار اور غیرت پر اتنی محبت کا اظہار کہ اللہ نے اس کے کردار کو جنت کی حور کی سردار میں بنایا. اللہ نے اس کا سہارا بنایا. جیسے بوڑھے کے ہاتھ میں لاٹھی کا سہارا ہوتا ہے، اللہ نے عورت کا سہارا دیا. جب پیدا ہوئی باپ سامنے کھڑا کر دیا، فکر نہیں کرنی، یہ ہے. جوان ہوئی، زندگی کا رخ بدلنے کے لیے، زندگی کی خوشیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے شوق کو لا کے کھڑا کر دیا. جب بڑھاپے کے ساتھ بڑھاپے کے جال میں پھنسی تو اللہ نے بیٹے کو لا کے کھڑا کر دیا. پیدا ہوئی باپ، جوان ہوئی بھائی، زندگی کی خوشیاں گزارنے کے لیے شوہر، جب بوڑھی ہو کر مرنے کا ارادہ کیا اللہ نے بیٹوں کو وارث بنا دیا. یہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہوئی. اس کو کہا گھر میں رہیو، باہر نہیں جانا. تو جو چھچڑے کی مانند ہے، کسائی کی دکان سے چھٹنے، اس کے ہاتھ سے چھٹنے کی دیر ہے، تجھے کتے دو چلیں چھوڑیں گے نہیں. تیری غیرت سے زیادہ نازک ہے. کانچ کا گلاس ہلکی سی دراڑ آ جائے ٹوٹنے میں، تیری عزت سے زیادہ نازک ہے. کوشش کریو تیری عزت پر میں نے پردے ڈالے ہیں. جب دنیا کفر نے دیکھا اس عورت کی عزت اور اس کا وقار اس روشنی کی مانند ہے کہ جس کی روشنی کرے کوئی آ جائے تو وہ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، بایزید بستامی بن جاتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، معاذ عالمی عرابیہ بن جاتی ہے، آقا شبانہ بن جاتی ہے. تو اس کی روشنی کو مانند کرو تاکہ اس کی گود سے ہیرے پیدا نہ ہو، کتے بلے پیدا ہو. اس نے اٹیک کیا ہمارے بچیوں کے کردار پر، ان کے ذہنوں میں اٹھایا لے اتنا پڑھی لکھ جائے گی پھر بھی تو شوہر کی تابعداری. ٹھیک ہے کیا کروں، اکڑ جا شوہر کے سامنے. وہ کہا تجھے برتن دھو میں نہیں دھوتی، روٹی پکا میں نہیں پکاتی. اس کام کے میرے باپ نے مجھے اس لیے بنایا 4 ٹکرائی رکھ کے دے. جوان اس نے کہا اکڑ جا اپنے بھائی کے آگے اور باپ کے آگے، آنکھیں دکھاؤ نے. اگر تم نے مجھے اپنے باپ دادا کی تہذیب پر رکھنا تھا تو مجھے پڑھایا کیوں تھا؟ تجھے اس کالج یونیورسٹی کے اندر داخلہ دیں گے جس کالج اور یونیورسٹی کے اندر باپ ماں بہن بھائی کے کردار کی بغاوت کی جائے گی، انگلی اٹھانی پڑے گی. میں کہا ٹھیک ہے. 2 قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا بڑھ جا، اب کیا کرنا؟ اور کہا بال بھی گھیر دے، دوپٹہ اتار دے، ماں باپ تجھے کچھ کے پرواہ نہ کریو، تجھے دنیا میں ماڈل
ہر نوجوان کے موبائل پہ تیری تصویریں ہوگی. انہوں نے کہا اور پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تجھے عام کریں گے، تجھے آزادی دیں گے، تو اپنے حقوق کے لیے روڈوں پر آئیو، ہم تجھے آزادی دیں گے. ماچس کے دیوے پہ تیری سجائیں گے، باتھ روم کے برش پہ تیرے سجائیں گے، دانتوں والے برش پہ تیرے سجائیں گے، واشنگ مشین کے صابن سرف پہ تجھے سجائیں گے، پیروں کی جوتیوں پہ. جوتی مردوں کی ہوگی، جس پنی کے اندر ڈبہ جوتے والا ہوگا اس لفافے پر بھی تجھے سجائیں گے. تسبیح کے دانے جس میں لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھتے ہیں اس کے کور کو تجھے سجائیں گے. افطاری میں بھی جو کھجوریں گھر کے اندر لے کے جاوے گا اس پہ بھی تیری تصویر سجی ہوئی ہوگی. عید کی نماز کے لیے جو ٹوپی تیرے سر پر رکھی جاوے گی، جو بنیان تجھے تیرے مرد کو پہنائی جائے گی اس پر بھی تجھے سجائیں گے. اس بے وقوف کو تجھے ہولا کر رہے ہیں، تیری عزت وقار، تیری عزت کو گرا رہے ہیں. عزت نہیں ہے، عزت تیری یہ تھی. خدا کی قسم جبرائیل بھی بغیر اجازت کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا کرتا. آج اپنی عزت اتنی گرا لی، نہ باپ کی نگاہ، نہ ماں کی نگاہ، نہ بہن کی نگاہ، نہ رشتہ داروں کی نگاہ گری نہیں پڑی. جو تجھے اٹھاتا ہے تجھے پسند نہیں آتی اور تو مغرو نہیں اترتی، تو متھو نہیں لیندی. عدالت کے اندر جاتے ہیں 36 بندے کھڑے ہیں. اتنا بڑا زنا جو عدالتوں کی مفتی صاحب اجازتوں سے ہو رہا. بیوی میری ہو اور خلا کا فیصلہ جج کر دے. مرد نے خلا کے کاغذ پر دستخط بھی کیے، اپنی عورت کو خلا نہیں دی. جج کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ پیشے پہ لیا میں تجھے خلا دے. یہ تو زنا ہے، زنا چل رہا نہیں. جب ایسی بھی آئی ہوئی لڑکی تمہارے گھر کے اندر آ کر تمہاری بہو پر، تمہاری ماں پر، تمہاری بھابھیوں پر، تمہاری بہنوں پہ مسلط ہوگی اور کاروبار کی پیسے کے پاس، سیل کے اور تجوری کی چابی کے پاس ہوگی، بتاؤ تیرے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے نہیں پتا الیکشن ہوا انصاف پہ ہوا یا ظلم پہ ہوا، دھوکے پہ ہوا، لیکن میرے عزیزو ایک وزیر اعلیٰ ایک عورت کو بنایا گیا. اللہ اسے دین کا کام کیسے لے سکتا ہے؟ خدا پاک کی قسم عبد الحنان مدینے میں جا کے حضور کے روضے کے سامنے جا کے دعا کرے، نبی کی بات کے مقابلے میں عبد الحنان کی دعا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ابا وزیر اعلیٰ بن جاتا، چاچا وزیر اعلیٰ بن جاتا، بھائی کے بیٹے وزیر اعلیٰ بن جاتے میں کوئی گلہ نہیں تھا. تم تو آج کے رسول ہو، اللہ اکبر. جب گلہ وطن ہوئے تم مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں دسترخوان پہ حضور کے روزے کے سامنے افطاریاں کیا کرتے تھے. بتاؤ ہم تو دور رہ کے باغی نہ بنے، تم مدینے میں رہ کے کیوں بغاوت کر کے آگے؟ جب میرے عزیزو کسرا میں اہل فارس نے کسرا کی عورت کو سربراہ بنایا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا. آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنی عورت کو حکمران بنا لیا ہے؟ نبی کہہ رہے جو اپنی طرف سے نہیں بولتا، اپنے مزاج سے نہیں بولتا، اپنے دھیان سے نہیں بولتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. اگر اپنی مرضی سے بولا تو مالک کائنات نے قرآن میں گواہی دے دی. جب نبی اپنی مرضی سے بولا تو مالک کائنات نے اپنی نبی سے 17 یا 35 بولنا ہی چھوڑ دیا تھا. جب آپ کے پاس میرا عزیزو لوگ آئے تھے اور آ کے کہا تھا آپ معراج کی سیر کر کے آئے، آسمان دیکھ کے آئے ہو، آپ مسجد اقصی دیکھ کے آئے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ غنی. جب رحمت دار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی آپ نے فرمایا اچھا کل آئیو تو میں کل تمہیں بتا دوں گا. اگلے دن آ کے بیٹھ گئے جی بتلاؤ. آپ نے آسمان کے کناروں کی طرف دیکھا جبرائیل اترتا نظر نہ آیا. دوسرے دن فرمایا پھر کل آ جائیے، چوتھے 5 بدنیوں کا کل آ جائیے. جب میرا عزیزو بار بار آتے تو تالیاں پیٹنے لگتے، بار بار آتے مذاق اڑانے لگتے اور کہتے باتا آج لگتا ہے وہ ختم نبوت کا کاج کہاں چلا گیا، وہ تیرا رب کہاں چلا گیا. اللہ اکبر. تو کہتا تھا پہاڑوں میں وہ میری حفاظت کرے گا، زمین پہ میری حفاظت کرے گا. وہ تو کہتا تھا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہاں ہے وہ رب آج تیرے بلاوے پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ
کسی چیز کی طرف ارادہ کر کے کہہ دے ہو جا تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے. آج تیرا رب تیرے رونے پہ زمین پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بلا اپنے رب کو. نگاہیں اٹھی آسمان کی طرف، یہ وہی نگاہیں تھی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. نماز کی حالت میں کھڑے جاؤ مسجد قبلہ میں چلے جاؤ. نماز کی حالت میں کھڑے 2 رکعتیں پڑھ لی. دل کے اندر خیال آیا اگر میں نبی اکیلا بن کے آیا میری مثال کوئی نہیں. اللہ نے جو مجھے چیزیں دی ان کی مثال کوئی نہیں. اللہ کرے میرا قبلہ بھی علیحدہ ہو. یوں کر کے آنکھیں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی. 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 باقی رہ گئی تھی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا اور جا کر ان کی چاہت کے مطابق میں اتنا بھی انتظار نہیں کراؤں گا کہ سلام پھیرنے تک انتظار کرے. ابھی نماز کی حالت میں چلا جا اور جا کے کہہ دے محمد جو تیری ادائیں زمین پر ہیں، اللہ اکبر، جو آپ کی وفائیں زمین پر ہیں وہ فیصلہ اللہ کا عرش بری پر ہے. نماز کی حالت میں اپنا رخ ادھر کر لو اور سلام پھیرنے کے بعد کہہ دو آج کے بعد کلمہ پڑھنے والوں قبلہ تو وہ بھی ہے لیکن آج کے بعد اللہ کے لیے نماز کا سجدہ تمہیں ادھر منہ کر کے کرنا پڑے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے پھر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانا اور آپ کے دل کے اندر کیا بات ہے. اے میرا محبوب آپ کی زبان پہ نہیں آیا، آپ کے دل میں اظہار آیا. ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کے اندر قیامت کی صبح تک فیصلہ فرما دیا. یاد کر میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وہ وقت تھا اللہ اکبر جب تیرے ماننے والے نہیں تیرے دشمنوں نے کہا تھا اگر یہ تو چاند کی طرف اشارہ کر کے ٹکڑے کر دے محبوب بتا تیری اداؤں میں تیرے اشاروں میں طاقت دینے والا کون تھا. آج ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ آج تیرے پاس مکے کے سردار آئے، آپ اتنے بڑے ہو گئے، ان کو کہہ دیا کل آنا بتاؤں گا. بابو تیری کل میں اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ نبی سارے نبیوں کا سردار جو اپنی طرف سے کہتے کل آئیو کس مائی کے لائے کے اندر طاقت ہے پتھروں کو انگلیوں کے اندر مٹھیوں میں کلمہ پڑھائے. محبوبہ اس ظالم نے تو کہا تھا کلمہ پڑھ جائے مٹھی کے اندر جو میری ہے وہ بتا دے مٹھی کے اندر تیرا کلمہ پڑھ لے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں مٹھی کے اندر بتاؤں کہ یہ مٹھیاں خود بتائیں گی. آپ نے فرمایا ابو جہل کی مٹھی کے اندر کیا تو کنکر بول کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بتا کہ پتھروں کو بلانے کی طاقت کس نے دی تھی؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بتا جب اسماعیل سے آپ گزر رہے تھے میری باں پکڑ کے مجھے تسلیاں دینے والا کون تھا؟ اماں چلی گئی باپ سے ملانے کے لیے، باپ تو پہلے ماں بھی چلی گئی، دادا تیرے ہاتھوں میں لے کے دنیا سے چلا گیا، سگے تیرے رشتے دار چلے گئے. میرا محبوب اس وقت تیری پریشانیوں کا مداوع کرنے والا، تیری پریشانیوں میں تیرا سہارا بننے والا، تیرے آنسوں کو اپنی رحمت والی چادر سے پوچھنے والا کون تھا؟ محبوب آج چھوڑ کے ہمیں چلے گئے. وہ وقت یاد کر اللہ اکبر جب ساری دائیاں تجھے چھوڑ کے جا رہی تھی، ہم نے اس دائی کو تیرے دروازے پر بٹھایا. محمد جس کمرے میں تو پیدا ہوا اس کمرے کی چوکٹ کی برکت سے ہم نے تیری دائی کا نام بھی قیامت کی صبح تک بلند کر دیا ہے. اللہ اکبر لوگوں کو اپنی ماں کا نام یاد نہیں، محمد تیرے دودھ پلانے والی ماں کا نام عبدالحنان سمیت چھوٹے چھٹوں بچوں کو بھی یاد ہے. کون سا دارہ دینے والا گود کے اندر ماں تجھے سینے سے لگا کے بیٹھی تھی. مجھے وہ وقت یاد ہے محبوب میں بھولا کوئی نہیں. تیری ماں کی ایڑیاں آنکھوں کی آنسوں سے برس پڑ نکلنے لگی تھی. اللہ اکبر اس نے کہا تھا نہیں سہیلیے کیا بات ہے. اللہ اکبر اللہ نے گود میں ہیرا پیسہ دیا کہ چودھویں کی چاند کی چمک مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کپڑوں کا انتظام کون کرے گا، پگوڑے کا انتظام کون کرے گا، کھلونوں کا انتظام کون کرے گا. محبوبہ تیری ماں نے مجھے رو کے دکھایا. میری اللہ اکبر جبرائیل میری رحمتوں کو لے کے زمین پر آیا. میں نے کہا آمنہ پریشان نہ ہو، صرف تیرا نہیں ہے میرا بھی ہے. آمنہ پہلے میرا ہے بعد میں تیرا ہے. تیرے سے میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس سے تیرے پاس آیا. جس نے تجھے بھیجا کھلونوں کا انتظام بھی کرے گا، جس نے بھیجا وہ کپڑوں کا انتظام بھی کرے گا، جس کو بھیجا سواریوں کا انتظام بھی کرے گا، جس نے بھیجا اس کی رکھوالی حفاظت کا انتظام بھی کرے گا. بس میں نے آیا
قیامت کی صبح تک لکھ دیا جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں اس کی مصطفائی ہوگی، جہاں میری توحید کا پھلیرا بلند ہوگا اس کی رسالت کا پھلیرا بھی بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آمنہ پریشان نہ ہو، زمین پہ اشارے یہ کرے گا چاند کو کھلونا میں بنا دوں گا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر۔ ناروال والا ناران کا آن جائے گا، میں محمد کو آسمانوں پہ بلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر بچے کے رکھوالے کے لیے چار چار ملازم رکھیں گے، میں جبرائیل علیہ السلام کو اس گھر کا دربان بناؤں گا، سارے نبیوں کا سردار آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے چاند تارے تیرے بیٹے کے پیر کی تلیوں کی بنائیں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے تمہیں ملے گی محبوبہ وہ سارے دن آپ بھول گئے۔ یاد کرو میرا حبیب، جب آپ کا دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، محبوب تنہائیوں میں زندگی کیسے گزر رہی تھی، لیکن محبوب آج اتنے آپ بڑے ہو گئے کہ آپ نے ہمیں بھلا ہی دیا، آج آپ نے ہمیں یاد ہی رکھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعد جگہ فرمایا کفار مکہ آتے ہاں بھی کہاں تیرا رب، تو نے تو کہا تھا کل بتاؤں گا روح کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اوپر بنی اسرائیل نے اونٹ کا دودھ اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا تھا، وہ کیوں حرام، بہت سارے سوال کیے۔ نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھی، اللہ اکبر۔ میری نبوت کی عزت کا مسئلہ نہیں، تیری توحید کا مسئلہ ہے۔ اللہ اب تو یہ کام سن رہے ہیں جن کانوں میں جبرائیل قرآن اٹھا کر سنایا کرتا تھا، آج یہ کام سن رہے ہیں جن کانوں میں مکے کی گلیوں میں کہتے تھے کچھ بھی کر لو، اس کے مشن کی حفاظت اللہ نے کر رکھی ہے۔ آج انہیں گلیوں میں کہا جا رہا ہے محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، بس اب نگاہوں سے آنسو آئے۔ خدا کی قسم اپنے نبی کو رلانا نہ، اپنے نبی کو رلانا نہ۔ جنہوں نے نبی کو رلایا اللہ نے ان کا ککھ نہ چھوڑا۔ میرے عزیز و حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلدی چلا جا اور جا کے تسلیاں دے۔ بچہ روئے ماں تسلیاں دیتی ہے، بیٹا روئے ابا تسلیاں دیتا ہے، محمد زمین پہ روئے ربا تسلیاں دیتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے محبوب بتا پیچھے کون سی کسریں باقی رہ گئی؟ ان آیتوں میں اللہ نے دیا کیا، پیچھے بچا کیا؟ اس کے خزانے بڑے، اس کی رحمت بڑی، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا لے لے، اگر وہ نبی کے بعد کسی کو نبی بنا سکتا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب چیف جسٹس بھی کسی کو نبی بنائے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت کا کتا تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، بے شمار بے شمار۔ ہائے اور مرجئیوں کی پگڑی میں نبوت کی چمک دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ بے شمار۔ توبہ کر ورنہ خدائے پاک کی قسم جس قلم کی سائی سے حضور کی ختم نبوت پر تنقید، حضور کی ختم نبوت پہ میرے عزیزو تیرا قلم چلا تھا، وہ قلم کی سیاہی تیرے نسلوں کی تباہی پر چلانے پر اللہ قادر ہے۔ آئے جبرائیل علیہ السلام والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کے چوٹے مکھڑے کی قسم ما ودعک ربک وما قلی۔ تیرا رب تیرے سے ناراض نہ ہوا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ گزر گئے دور، اب بعد میں دیکھ۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کسی کو کہہ دیا لن ترانی، تجھے بلا بلا کے اپنے دیدار کرائے گا۔ یا اللہ بھی بتا کیا اتنی دیر کیوں کر دی؟ محبوب بچہ غلطی کرے ماں سمجھاتی ہے، محبوب تو معصوم الخطا ہے، محبوب سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بچے کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، نبی کی تربیت خدا کرتا ہے۔ اللہ ہوا کیا فرمایا محبوب جب تیرے پاس کافر آئے آپ نے کیوں کہا کل بتاؤں گا، اللہ نے کرتا کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا ہی کہہ دیتا، میرے اللہ نے چاہا کل بلاؤں گا۔
کل بتاؤں گا محبوب جو جنت کے نظارے تیرے سامنے کھول سکتا ہے وہ دنیا کے نظارے بھی تیرے سامنے کھول سکنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اپنی مرضی سے باتیں کرنے لگ گئے پھر دنیا کو کون بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو مجبوریوں سے پاک، جو مجبور ہوتا ہے مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو مجبوریوں سے پاک ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے۔ جو میرے عزیزو اللہ کے بغیر کچھ نہ کر سکے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مخلوق کے بغیر سب کچھ کہہ دے اسے محمد کا خدا کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید پکا کر لے کے جانا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے نہیں جانا، اس کے مفہوم کو سمجھ کے جانا۔ میرے عزیزو ابھی لا الہ الا اللہ زبان پر آیا، ایمان بچانا مشکل، ایمان بچانا آسان ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ آ گیا تو پھر بلال کی طرح چمڑا اڑوانا آسان ہو جائے گا، ایمان بچانا میرے عزیزو مقدم ہو جائے گا۔ جنت میں جانے کی ایمان لانے کے بعد چار شرائط، تین شرائط، چار شرائط ایمان بچانے کی، ایمان آگے لے جانے کی، ایمان قبر میں ساتھ لے جانے کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اینٹیں جتنی مرضی کھڑی کر دو، درمیان میں سیمنٹ بجری نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اور سریا نہیں ہوگا، مضبوط عمارت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی حفاظت اعمال صالح سے ہوگی، اور ایمان کی حفاظت، ایمان کا اظہار اعمال صالح سے ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو کلمے کے بعد دوسرا حکم نماز کا آیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز کے سجدے کا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ نے اس کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا خدا رسول کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے وہ جہنم میں جائے چاہے اللہ اسے جنت کے اندر بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ فمن قام فقد قام الدین، جس نے اسے سنبھال لیا اس نے پورے دین کو سنبھال لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا فقد ہدم الدین، اس نے پورے دین کو گرا دیا ہے۔ میرے عزیزو کلمے کے بعد نماز۔ پھر اگلی بات سنو، آج پتر میرے سر کھانے دے، میں روٹی کی تھو لے کے آ، اللہ فرماتا ہے پگلے جس چیز کی میں نے تجھے ذمہ داری دی نہیں تو نے اس کا اپنے اوپر بوجھ کیوں لیا؟ لائف آف ہسٹری کے اندر اس چیز کا نام ہی نہیں تھا، تو نے کیوں اپنے ذمہ یہ بول ڈالا؟ اللہ میں کیا کرتا، میرے سپرد کرتا، جو میں نے تیرے ذمہ کام لگایا تھا، تیرا باپ کرے گا، تیری ماں کرے گی، گدھے کریں گے، جانور کریں گے، وہ کون کرے گا؟ قسم اٹھا کے بتاؤ اللہ نے آپ پہ میرے ذمہ داری لگائی تھی، جس کے لیے خاک بھوپل ہو گئے، منہ کالے ہو گئے، چمڑے اجڑ گئے، ریڑیاں لگ گئی، میرے عزیزو چبارے لگ گئے، یہ گھیرس کا بھوپا بھاری گرا تھبڑ تھبڑ اندر۔ 1 لاکھ دکان کا کرایہ آ رہا ہے، گول گپے والے کو آگے کھڑا کر کے 20,000 روپے، فروٹ چاٹ والے کو آگے کھڑا کر کے 20,000، دکان کے تھلے پہ میرے عزیز جوتیوں کا کوئی نہیں، روزی فری میں کر رہے 4 فٹ تھلے کی جگہ 20,000 کرائے پہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا 1 لاکھ کرایہ دکان پہ نہ بھوبا بھرا، اس کا 20 فٹ کی دکان پہ بھی کچھ نہیں بھرے گا۔ جتنے آ جائے بیٹھو، اللہ کی عزت کی قسم، ہم میرے عزیزو اللہ کا یاد کرایا ہوا، نبی کا یاد کرایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا سبق ہی بھول گئے۔ اللہ نے ایک سبق دیا تھا، نبی نے یاد کرایا تھا، رو رو کے یاد کرایا تھا، ماں نے کھا کھا کے سب کو پکایا تھا۔ وہ سبق کیا تھا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر اپنے بالک کو، اپنی لگائی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملازموں کو نماز کا حکم کریو، صبر نماز کا حکم کریو۔ لا نسألک رزقا، ایک روٹی کی توقع بھی اچھا نہ رکھیو۔ نحن نرزقک، جس نے پیدا کیا رزق کا انتظام وہی کرے گا۔ کیا میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر، تو زمین پر جا کر رب رب کہنا نہ چھوڑنا، میں عرش بری پہ بندہ بندہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ اے میرا بندہ تو نے مجھے بلا دیا، کہنا ہم نے تجھے نہیں بلایا ہے۔ اللہ
اکبر، بات نمازیوں کی نہیں ہے، بات تقویٰ والوں کی نہیں ہے، بات روزے داروں کی نہیں ہے۔ زانی شرابیوں کو میں دے سکتا ہوں، محمد کے غلاموں کی 2 روٹیاں میں کیوں چھینوں گا؟ اے میرا بندہ بس یہاں کی تو غلطی کر گیا، مسٹیک تیرے سے یہاں ہو گئی، یہاں کی تو بھول گیا۔ اللہ کیا فرمایا، روٹیوں کا تھپڑ تیرے آگے رکھا تھا، سالن کے ڈونگے تیرے آگے رکھے تھے، پانی کے گھونٹ تیرے آگے رکھے تھے، روٹی تھوڑی کھاتا زیادہ کھاتا، کہتا لئن شکرتم، یا اللہ تیرا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں جین کری میری کبریائی کی قسم ہے، روٹی کھا کے اٹھتا بعد میں، پہلے میں تیرے سے پوچھتا بتا دوسرے وقت کی کس وقت کھائے گا، گھی والی کھائے گا، سادی کھائے گا، گوشت سے کھائے گا، سبزی سے کھائے گا؟ بس بندے اتنا کہتا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر، تیرا بندہ میں دوسرے وقت کے انتظام کرتا۔ جب تو نے کھڑے کھڑے کھایا، موتے موتے ہگ جاگتے بھاگتے بھاگتے کھایا، تو پھر میرا رزق میرے پاس واپس آ گیا اور کہنے لگا یا اللہ تو نے تو فرما برداروں کے لیے اتارا تھا، حرامیوں کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ روٹی بھی کھاتا ہے، اے بکیا اے تے کتے والی روٹی ہے، اے تو کتے کھاواں، یہ تو جانور کھاواں جو میرے باپ باپ مجھے کھلاوے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر بھیج بچوں کو بیرون ملک، آپ بھی تک تیرے سے تگاریاں بھی اٹھواؤں گا، تیرے بچوں کو اللہ اکبر دوسرے ملک میں 100 بدنوں پر چڑھاؤں گا، دنیا کے اندر بیوی بچوں میں جدائی ڈلوا دوں گا۔ پھر میرا بندہ اللہ اکبر آج یہ سوکھے روٹے کہہ رہا ہے جانور بھی ایسی روٹی نہیں کھاتے۔ پھر بندے میں تجھے ایک روٹی کے لیے نہ روال کے بازاروں میں دھکے نہ دلوا دوں تو پھر مجھے اپنا خدا نہ کہنا، میں تیرے کپڑے بھی اترواؤں گا، پھر میں تیرے جوت بھی تیرے پھرواؤں گا، ٹانگا مت بجانا، میں تیرے ہاتھوں سے تجھے اپنے آپ کو مرواؤں گا۔ جو گندم کی گولیاں کیڑے مار ہوتی ہیں، وہی گندم کی گولیاں میں تیرے حلق میں نہ اتاروں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ بس میرے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا رہیو، دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش نہ کریو۔ کبھی ادھر سے جب جہاز کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، کشتی کے اندر بحری جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے، لہریں آتی ہیں، ہاتھ تو مار سکتا ہے کہ ہاتھ مارے گا، ہاتھ مارنے کی اجازت ہے، اگر بکے بھر کے اندر لائے گا تو کشتی کے ساتھ تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو دنیا دیکھنے کی اجازت ہوتی، دنیا کو اندر سمانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم دیکھ میری حرام کا آ رہا، حلال کا آ رہا، دھیوں کا آ رہا، بیوی کا آ رہا، ماں کا آ رہا، بوبا بھرتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو کشتی کے اندر انسان بیٹھتے ہیں، اس کشتی کے اندر پانی آئے کشتی کی ڈوب جائے گی۔ میرے عزیزو اللہ نے دل کے اندر اپنی محبت کو رکھا، دل کے اندر اللہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو جب اللہ کے غیر کی محبت آتی ہے، جس طرح کشتی پانی کو ڈبو دیتی ہے، اللہ کا غیر بھی اللہ کی محبت کے اندر دل کے اندر آ جائے تو دل کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ پھر میرے عزیزو وہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ گا، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو فرمایا جب تو میرے سے دور ہوگا، اگلی بات ایک اور قانون اللہ نے قرآن میں نازل کیا، وہ کون سا قانون تھا؟ قاری صاحب اللہ اکبر، یہ میرے بچوں کے استاد ہیں، حفظ آباد سے تقریباً حفظ آباد میں 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں، ان کا اللہ بھائی سے برکت بنائیے، بچوں کو پڑھا دیں گے، قرآن استاد ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر، میرے بچے بھی انہی کے پاس سے حافظ بنے، ہمارے بڑے بھی انہی کے پاس سے حافظ بنے۔ اللہ اکبر، آپ نے کئی مرتبہ بچوں کو پڑھایا ہوگا، ان کو سمجھاؤ، انگریزی سمجھ میں آئی، اردو سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ آیا، اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آیا، پڑھایا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ بات پکی پکی دو تو بات تھی، تیری مرضی کر یا نہ کر، ہم نے کہہ دیا تھا من عمل صالحا، جو نیکی کرے گا، من ذکر او انثى، مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، ایمان شرط ہے، وہ مؤمن ایمان شرط ہے۔ اے میرا بندہ ایمان کی حالت میں میرے سے ڈر ڈر کے چلے گا، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو پھر کیا دوں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تجھے دنیا کی زندگی مسکراہٹ والی تو کیا موت بھی تجھے ہنستے ہنستے ہی دوں گا۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے بندے میرا کھا کے مجھے آنکھیں دکھائے گا، اللہ اکبر، پھر تو بے شک مکے میں جا کے کاروبار کر، میں وہی تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کروں گا۔ آپ نے دیکھا نہیں نماز کا سجدہ نہیں کرتا، مکے سے نہ امید ہو کے واپس آتا ہے، مدینے میں کھجوروں والا، کھجوروں کا حکام کرنے والا، اگر خدا کا آگے نہیں جھکتا، حضور کی بتائی ہوئی زندگی پہ عمل نہیں کرتا تو میرے عزیزوں وہاں بھی قرضے کا بوجھ لے کے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ میرے محبوب کے امتیوں، اللہ کے
کے بندے میرے بھائیوں اقرا کے زمین پہ چلنا. خدا کی قسم انسانیت کا معیار بتا دیا. سورہ لقمان میں حکیم لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے زور زور سے گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالنا. اپنی آوازوں کے اندر کتنی شاعری رکھنا کہ دنیا تجھے گدھا نہ کہ انسان کہنے لگ جائے. نہیں یقین آتا بول کے دیکھ گدھوں کی طرح دنیا کے گدھے کی طرح کیوں بول رہا ہے. زمین پر قدم رکھیو تو خدا سے ڈر ڈر کے قدم رکھیو. اللہ اکبر. ساری باتیں تو اللہ کے قرآن نے بتائی لیکن میں نے ان باتوں کو جو میری رہنمائی کے لیے جو میری خیر خواہی کے لیے باتیں تھی انہیں میں نے ڈائجسٹ کے اندر کوئی تلاش کیا. وہ پامس جن کے ہاتھوں پہ تلاش کیا. دیواروں کے اوپر لکھا ہوا خدا پاک کی قسم لکھا ہے 24 گھنٹے میں تقدیر بدلی تو پھر اللہ کہاں چلا گیا. آج کی تاریخ دینے والے میرے عزیزو دنیا کی تقدیریں بدلنے والے اگر تقدیریں بدلتے تو پھر آمنہ کے لال کرونا کیوں کام نہ آیا. آپ کی سفارشیں کیوں کام نہ آئی. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سگا چچا ہے بوڑھا رشتہ ہے خونی رشتہ ہے بستر کے سرانے جا کے بیٹھے ہیں اور کان میں کہہ رہے چاچا جی گلیاں تو میریاں کوئی موڑیاں کوئی نہیں ایک گل میری ہور من لے. چچا کہنے لگے کیا بات مانو. چچا تو آج کان میں خدا کی توحید کا اقرار کر گواہیاں میدان معاشر میں علی الاعلان میں دے دوں گا. اللہ اکبر. جب یوں کر کے سر ہلایا محبوب روتا ہوا واپس آیا اور پھر چچے کا انتقال ہوا. حضرت علی پیچھے آئے بخاری شریف جلد ثانی. اللہ اکبر. غالباً صفحہ نمبر 43. میرے عزیز حضرت علی آئے اور حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے یوں کہا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزالق فقد مات. ارے کملی والا جس چاچے کے لیے رو کے آیا وہ تیرا چچا ذلیل ہو کے مر گیا ہے. اس نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا. میرے عزیزو اللہ اکبر. آج تمہیں دنیا حقوق انسانیت پہ کام کرتی نظر آ رہی ہے. اگر یہ فرمایا مکہ حقوق انسانیت کے کام کو قبول کرانا چاہتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان قبولیت کا رشتہ لا الہ الا اللہ ہے. جتنا بھی میرے عزیزو یہ دنیا کے اندر خیر خواہی کا سیلاب زدگان کا زلزلہ زدگان کا جتنا بھی کام کرتے رہے ان کا کیا دنیا کے اندر دے دیا جائے گا لیکن مومن کا کیا دنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا کے اندر کرے گا صلہ تو اسے آخرت کے اندر دیا جائے گا. اور دنیا کے اندر جو دیں گے وہ کیا ہوگا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جب کھاوے گا وہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے آنکھیں مٹکاوے گا یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ملتا جلتا ہمیں دیا جا رہا تھا. اللہ یہ دنیا کے اندر جھلک دیں گے. یہ وسعت اس کی جھلک ہے یہ جوانی اس کی جھلک ہے یہ مال اس کی جھلک ہے. خدا کی قسم آج بندہ کہتا ہے اللہ اور دے دے. میدان معاشر میں جنت میں اللہ کہے گا بندہ بتا اور کیا چاہتا ہے اور کیا لے گا. فرق یہ ہے اس سوال کو اپنے حق میں کرانے کے لیے آج دنیا کی زندگی اس کے قدموں پہ ڈال دے. وہ میدان معاشر کے بعد جنت کی زندگی تیری مرضی کے مطابق تجھے عطا فرمائے گا. میرے دوستوں مدارس دینیہ کا نظام منظم کرو. پوری دنیا کا کفر پرستان ہے جس قرآن کی مخالفت غار حرا کے دامن سے جب لبو قیس پہ کھڑے ہو کر رکھتا بھتیجے کے قرآن سنانے چاچے کے پتھر مارنے سے ہوئی تھی وہی دشمنی آج بھی دنیا کے اندر عام ہے. اللہ اکبر. انسانوں سے محبت کرتا ہے پوری دنیا کے کفر ہمارے ایمان سے نفرت کرتا ہے. میرے عزیزوں حقوق انسانی کے تمام حضور حقوق انسانی سے محبت کرتا ہے لیکن میرے عزیزوں سیرت انسانی جو حضور کے صدقے سے ملی اس سے نفرت کرتا ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر. داڑھی پر اٹیک کیوں کرتا ہے ٹوپی پر اٹیک کیوں کرتا ہے میری بیٹی کے پردے پہ اٹیک کیوں کرتا ہے حلال پہ اٹیک کیوں کرتا ہے شربت چھوڑا کر شراب کیوں پلاتا ہے میرے عزیزوں حلال گوشت چھوڑا کر سود کیوں کھلاتا ہے کھری چیز چھوڑا کر ملاوٹ والی کیوں. وہ چاہتا ہی ہے جو محسن انسانیت نے آ کر انسانوں والی زندگی دے کے گیا تھا
میرا نبی رو کے گیا تھا، پھر گل بکتی بکاوا اللہ تمہیں انسانیت والی زندگی سے نوازنا چاہتا ہے، دنیا کا شیطان کفر تمہیں اس انسانیت والی زندگی کو جانور والی زندگی کے اندر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اب جو فیصلہ تم کرو تمہاری مرضی، اگر تم اپنی دماغ سے کمپیوٹر بنا سکتے ہو، کیلکولیٹر بنا سکتے ہو، تو اب میرے عزیزو اللہ کا بندہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اسے سب استعمال کرو، اس کے اندر بہت اللہ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ اگر گندگی کی پہچان تمہیں، اچھائی کی پہچان تمہیں، کپڑے کی پہچان تمہیں ہے، کوئی بھی جوتی کو کپڑا گئے، جوتی کو روٹی گئے، جب ہر چیز کی پہچان آ سکی تو پھر کھڑے گھوٹے کی پہچان کیوں نہیں آتی؟ ظلمت اندھیرے کی پہچان کیوں نہیں آتی؟ اندھے بینا کی پہچان کیوں نہیں آتی؟ کافر مسلم کی پہچان کیوں نہیں آتی؟ بت و خدا کی پہچان کیوں نہیں آتی؟ دنیا کے سوشلزم اور محمد رسول اللہ کی پہچان کیوں نہیں آتی ہے؟ آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ نے انسانی جینے کا، زندگی جینے کا اللہ سلیقہ عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ غلامی نصیب فرما دے، اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، مال و جان کو اللہ ہماری قبول فرمائے، ہمارا مال ہمارا پیسہ ہمارے دین نہیں لگ رہا اور دین پر نہیں لگ رہا، اللہ ہمارے پیسے کو دین کی صلاحیتوں پر اور دین کے پھیل جانے کے اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ عرصے بعد آیا ہوں، ہر پروگرام میں مفتی صاحب دعوت دیتے ہیں، لیکن عرصے بعد یہ آنا ہوا، بہت الحمدللہ خوش ہوئی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ مدرسہ ختم نبوت کی ایک اور بنیاد، ایک اور مثال، ایک اور عمارت آ گئی۔ مولا فرما رہے تھے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ قرضہ ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا گھر بیچنا، مکان بیچنا، دکان بیچنا، اپنا حصہ بیچنا، میں نے اللہ کے لیے قدم اٹھا دیا اور یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اب میرے بازو جو ہیں وہ ڈھیلے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور ناروال کے اور آس پاس کے باسیوں سے کہو کہ آؤ میرے بازو کو ڈھیلا نہ پڑنے دو، جہاں تک میرے زور سکا میں خاموشی سے لگ رہا، اب یہ خاموشی چپ ٹوٹ رہی ہے اس عمارت کو بکھرنے سے اور یہاں تک پہنچ کر آگے نہ بڑھنے سے۔ میں اب اس کو بچاؤ، بلکہ آپ اس کو بڑھائیے، اس عمارت کو۔ آج جو بچیاں یہاں کھڑی تھی، کل خدا کی قسم جنتی حوروں کی سردار بن کے نکلیں گی۔ جو آج یہاں بچے میرے عزیزوں اپنی اپنی صلاحیتیں پیش کر رہے تھے، یہ کل آنے والے وقت کے امام بنیں گے، محدث بنیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر ہمارا حصہ انسان کو انسان بنانے میں، جانور کو انسان بنانے میں لگ گیا تو قیامت تک دنیا میں بھی خیر اور قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ ہوگا۔ مدرسہ ختم نبوت دوسری شاخ ہے، اللہ فرما رہے سیمنٹ کی اینٹوں والوں کے 3.5 لاکھ روپے دینے اور پلستر کا، کھڑکیوں کا، پنکھوں کا کام رمضان آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں بات رکھ دوں گا، دھیان تو میرا اللہ کی خزانوں پہ ہوگا، لیکن اللہ بھی ہاتھ زمین پہ ڈال کے نہیں دیتا، آپ کو بڑے کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ 2-4 منٹ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرما